ویسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ. مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ, اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں؟ عمار ابن یاسر کے. ٹھیک ہے, تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ دو تو اسلام کے پہلے شہداء ہیں, اور جو ان کا بیٹا جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا, وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جہل؟ وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھل سکتا ہے؟ اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جہل نے قتل کیا تھا, اب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, سنا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا, تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا, نہ یہ نہیں پوچھ رہے, اسے کس نے شہید کیا تھا. جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا, کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے, افسوس اے ابن سمیہ, اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی. ابن سمیہ, اور کیا وہ جناب حدیث ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس. وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو. تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں, وہ تو 7 ان اصحاب میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے. ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں. انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث, نہ, حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے, مشاجرات صحابہ ہے. اس زمانے میں کہانیاں ہونیاں, عباد امامہ نے کڑیاں نے کہانیاں بنو بھائیوں نے چھپانے واسطے. انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی. انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع, سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے. پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار, اینٹیں نہیں. اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی, انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنا جذبہ, نبی علیہ السلام کو پیار آیا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ, یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ جماعت جہنم, آگ, دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ پوری حدیث ہے. حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے, لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا. اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں وہ, کوئی شک نہیں اس میں. اچھا اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں. صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ, ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا. پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ. صحابی ہیں, ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ کہیں گے, کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت, اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا, اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا. اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے, کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے, یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے, فوت ہو گئے 1999 میں. عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی زئی رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی, کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی. یعنی ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا معاملہ ہے. ابو الغادیہ کو بارے سمجھ آئی تھی, وہ رو رہے تھے. آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو, اسی آئے نا تھوڑا دفاع کرنے واسطے. بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کرتا. ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ, آپ بے فکر ہیں, ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے. وہ تو روتے تھے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو, تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا, نبی علیہ السلام نے منع کیا.
اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں، اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا. یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے، وہ گلٹ فیل کرتے تھے. آپ اندازہ کریں، بس جس کے اندر ایمان، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے. ہماری تو دعائیں ہیں. مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں، ان کے نام پہ حدیثیں ہیں، اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے، اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ محاورہ تھا عرب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو. اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے تو ہم نے ان کو قتل کیا ہے، اس کو تو علی نے قتل کیا ہے. نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا، نہ وہ قتل ہوتا. اب یہ کتنی دور کی تعویل، یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سر. اب یہ بہت دور کی تعویل تھی. اچھا، یہ تو بات کر دی اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا. محمد بن عبد الوہاب، ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول. ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے، پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، 800 صفحوں پہ ہے. صرف نبی اسلام کی مبارک سیرت نہیں، خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے. یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ. اس کے بعد انہوں نے کمنٹس کیے ہیں یہ پوری حدیث لکھ کے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ، پکی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ بھائی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا. بھائی عمار میری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا تم لوگوں نے، اور کہہ رہے ہو کہ نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا. یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑھتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آ کے اسے کچلتا، وہ بیچارہ اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا. اور یہ کس نے نقل کیا؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے. ادھر نہیں اکتفا کیا انہوں نے، وہ تو پورا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام ان پہ لگا دیا، اور اللہ نے مولا علی کو بری کر دیا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی پر گالی گلوچ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلندی کیا. تو کہتے ہیں نہیں وہ تنقید کرتے تھے. بھائی صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ الفاظ ہیں بنو امیہ کے لواتے تھے ممبروں سے. اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے. لعنت کے الفاظ ہیں، تنقید والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا. یہاں سب کا مطلب لعنت کے معنوں میں ہے، گالی سے بھی آگے بڑھی ہوئی بات. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں ویسے اس کو ضمن ساتھ ذکر کر دیا. اور آج کل تو آپ وہ ایک اور بھی ایک چیز مارکیٹ کے اندر لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جب میری امت میں اختلاف ہوگا نا 2 گروہ بن جائیں گے، ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا یعنی خوارج کا، تو ان کے ساتھ جو قتال کرے گا نا گروہ وہ حق کے قریب ہوگا، اقرب الی الحق ہوگا. تو کہتے دیکھیں حضرت علی کے ساتھی حق کے زیادہ قریب تھے، مخالفین بھی حق پر تھے کیونکہ اقرب الی الحق آیا. سر یہ اگر آپ کا قانون مان لینا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں منافقین کے بارے میں آیا کہ غزوہ احد کے دن وہ اقرب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے. تو کیا منافق ایمان والا بھی ہوتا ہے؟ وہ تو کفر سے بھی آگے کی ڈگری ہے. یہ عرب کا محاورہ ہے. اقرب الی الحق کا مطلب حق والا ہے. کیوں؟ جب بخاری میں آ گیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو وہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. لاجیکلی دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا. میں نے جو اس کی تعویل بیان کی ہے قرآن کی روح سے کی ہے. بیک اس کو کہتے ہیں نا، اس کی نا تطبیق پیدا کریں، آپٹیمل سولوشن. تو سر یہ آپٹیمل سولوشن وہ بخاری میں ہے. تو بخاری کے حدیث میں جب واضح الفاظ ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، تو حق سے ذرا سا بھی اس کا واسطہ ہوتا تو دوزخ کی طرف نہ بلا رہی ہوتی لاجیکلی. ٹھیک ہے، کامن سینس، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح نئے نئے اعتراضات مارکیٹ میں آتے ہیں میٹرس. اور آج کل آپ کو پتا ہے اہل حدیث اور دیوبند میرے بکس کے اندر یکجان ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں صدیوں سے ہماری خواہش تھی کہ امت میں اتحاد ہو، تو اتحاد ہو گیا. بریلوی بھی اکٹھے ہیں، سارے ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے. تو
اہل حدیث کے تو میں نے بزرگوں کے حوالے دیے، تو دو تبرک کے طور پہ دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگوں کے، حنفی جو بزرگ ہیں ان کا حوالہ بھی سن لیں۔ ملا علی قاری جو ہے 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقاہ، پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے لکھے ہیں کہ اگر وہ ہم اپنے ریفرنس سے بیان کرتے تو انہوں نے ہمیں رافضیہ سے بھی اگلی ڈگری دے دینی تھی، لیکن ملا علی قاری کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں امام حنیفہ کے بعد چند ایک جو بڑے حنفی ہیں نا ان میں سے وہ ہمارے بزرگ ہیں، ملا علی قاری۔ وہ مرقاہ میں لکھتے ہیں قتل عمار کے حوالے سے کہ جب عمار ابن یاسر کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کو پہنچ گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو ترک کر دیتے، نمبر 1۔ نمبر 2، خلافت منفیہ کی طلب کو چھوڑ دیتے، یعنی وہ کہتے ہیں وہ ان کے اندر بیسیکلی خلیفہ بننے کی خواہش تھی، وہ اس کو چھوڑ دیتے، یعنی وہ دل کے اندر گھس گئے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں علم غیب نہیں کسی کو، دل تک پہنچے ہیں، ہم تو نہیں کبھی پہنچے۔ تیسرا انہوں نے پھر لکھا کہ وہ ہے تو باغی تھے لیکن بظاہر انہوں نے خون عثمان کو اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا، اندر سے وہ حضرت علی کے باغی تھے، خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور نمبر 4، ان کی اس بغاوت نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ 4 جملے لکھے ہیں۔ ہمارے بھائی جب یہ شیئر کرواتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ٹائم قیامت تک جائے جواب دے ہوئے ملا علی قاری کیسی، نیم رافضی یا پورا رافضی؟ کہتے نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے تو اس سے بہت تھوڑی اجتہادی غلطی ہے، ہم نے تو بلکہ کی بھی نہیں، ہم نے تو حدیثیں بیان کی ہیں۔ اور ملا علی قاری سے بھی بڑی پرسنالٹی بدر الدین عینی، ایک زمانے میں 2 بڑے امام ہوئے ہیں، ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے اور 855 ہجری میں بدر الدین عینی۔ انہوں نے شرح لکھی فتح الباری بخاری کی، انہوں نے لکھی عمدۃ القاری۔ پوری دنیا میں یہ 2 بڑی صحیح بخاری کی شروحات مانی جاتی ہیں۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا، کسی بڑے امام کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کو 1، کیونکہ ان کی غلطی اجتہادی ہے۔ پھر بدر الدین عینی لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کی اس غلطی کو، جبکہ انہیں حدیث عمار پہنچ چکی تھی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ یعنی اگر حضرت عمار قتل نہ ہوئے ہوتے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے، قتل عمار کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری خطا جو ہے اجتہادی ہے؟ پھر انہیں ساتھ لکھا، انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے۔ کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ یہ جملہ انہوں نے لکھا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جو اجتہادی خطا والا انہوں نے دور کا اجتہاد کیا ہے، وہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ اگر حکمران وقت اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر ہو تو اسے 1 اجر ملے گا، اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے ڈبل اجر ملے گا۔ مخالف کا کبھی ذکر نہیں آیا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں 1 اجر ملے، مسلمان ہی تھے نا، منکرین زکات تھے نا، ہے تو مسلمان تھے نا۔ زکات کس سے لی جاتی ہے سرکار؟ ہاں، تو ہم حضرت ابوبکر کے مخالفین کو کیا کہتے ہیں؟ 1 اجر ملے گا۔ حضرت عثمان کے مخالفین کو کہتے ہیں یہ بلوائیوں کو کہ 1 اجر ملے گا۔ وہاں تو صحابہ شجرہ بھی تھے، یہاں کہ ان کی ڈاکٹرن ہی بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت علی خدا نخواستہ غلط بھی جنگ جمل صفین نہروان لڑتے نا تب بھی 1 اجر مل جاتا، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے، اور اگر وہ صحیح لڑتے جو انہوں نے صحیح لڑی تو ان کو 2 اجر ہے۔ مخالف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، سمجھ آیا؟ اور اس میں باب بخاری نے باب باندھا ہے کہ حاکم وقت، ان سے پوچھے حاکم وقت کون ہے اور باغی کون ہے، پولیٹیکل ٹرم میں، اسلام سے باغی نہیں، پولیٹیکل ٹرم میں، تو معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ ہم پیار سے، محبت سے قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں، لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑیں آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی، اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے۔ ہم نے آپ کے ٹکٹ کے 2 مزے نہیں، ایک بھی جو تھا نا جو اجتہادن کہیں جائز تھا وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں میرے بھائی۔